سب سے پہلے آپ کو اسلام آباد براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. بڑی مہربانی کائرہ صاحب نے جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو عمران خان نے پچھلے دنوں سٹیٹمنٹ دی اداروں کے اوپر اور پاکستان توڑنے کی جو سٹیٹمنٹ دی، اگر آج بھی ہم یہ نہ کہیں کہ وہ بیرونی ممالک پاکستان دشمن ممالک کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ان کو حکومت دینے سے بہتر تھا کہ اس ملک پر جو ہے ایٹمی جو ہے حملہ ہو جاتا. تو وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی حکومت میں رہوں، باقی کوئی حکومت میں نہ رہے. میں آج بھی مطالبہ کروں گا کہ اس شخص کے اوپر جو ہے اس کی جو ہے میڈیا بلیک آؤٹ ہونا چاہیے. یہ لوگوں میں انتشار پھیلا رہا ہے، یہ لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہا ہے، یہ قوم کو گمراہ کر رہا ہے، یہ ملک کے خلاف جو باتیں توڑنے کی باتیں کر رہا ہے. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی جیسے قائرہ صاحب نے کہا یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اتوار کے دن پاکستان کھپے کے نام پر جو ہے ہم ریلیز نکال رہے ہیں پورے ملک میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں، ہر جگہ پر جو ہے ہمارے لیڈران، ہمارے فیڈرل منسٹرز، ہمارے پروونشل منسٹرز، ہمارے جو ہیں ایم پی ایز، ایم این اے، سینیٹرز، پارٹی رہنما جدھر بھی ہیں پورے پاکستان میں ہم ریلیز نکالیں گے، پریس کلب کے بعد اس کا احتجاج بھی کریں گے اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ اتوار کو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس میں جو ہے اسے دے. اب آپ دیکھیں کہ جو شخص اتنی بڑی بڑی بڑکیں مار رہا ہے، اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، اپنے آپ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے تشبیہ کرتا تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہیں پہ سیاسی پناہ نہیں لی، اس کو دنیا کے بڑے بڑے لیڈران نے آفر کی، ان کی ڈیل کرنے کی بھی آفر کی تو انہوں نے ٹھکرایا. انہوں نے پھانسی کا پھندا قبول کیا لیکن کسی بات پر سودا نہیں کیا. اور عمران خان صاحب جس دن سے حکومت سے گئے ہیں انہوں نے پشاور میں جا کر سیاسی پناہ لے لی. ان کو بولے ہیں نا وہ تو اپنے آپ کو بڑا لیڈر، تو اپنے آپ کو ہم نہیں سمجھتے، وہ خود سمجھتے ہیں کہ مجھے شاید گرفتار کر لیے گا. تو لیڈران تو جیلوں سے اور تھانوں سے اور کیا تو بند کی صحبتوں سے نہیں ڈرتے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے سامنے مثال ہے. آپ اپنے آپ کو تشبیہ دیتے ہیں کہ میں بھٹو جیسے لیڈر ہوں اور خط بھی لہراتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے کرنا چاہتے ہیں. کہنے سے بھٹو نہیں بنتا، عمل درآمد کرنے سے بنتا ہے. اور آپ تو اس کے جوتی کا برابر بھی نہیں ہے بھٹو شہید کے، جو آپ اپنے دعوے کر رہے ہیں کہ جو ہے ہم نے یہ کیا ہے. اور آج آپ دیکھیں جس طریقے سے سی ایم خیبر پختونخوا مرکز اور صوبے کو لڑانے کی سازش کر رہا ہے. پہلے تو وہ بالکل ہی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سمن بکمن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارا وزیر اعلیٰ بول بھی سکتا ہے کہ نہیں، لیکن جب بولا تو کیا بولا کہ میں اداروں کو لڑانے، اپنے مرکز اور صوبے کو آپس میں لڑانے کی سازش کر رہے ہیں، اپنی فورس استعمال کرنا چاہتا ہے. میں تو آج بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اور پشاور ہائی کورٹ سے کہوں گا کہ اس کے اوپر 100 موٹو ایکشن لیں کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اپنی فورس جو ہے وہ مرکز کے خلاف جو ہے استعمال کرنا چاہتا ہے. اور ابھی تو جو ہے ایک اور ان کا حساب کتاب جو ہے، جیسے میں نے کہا تھا ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے، ہم صرف حساب کتاب ضرور لیں گے. جس نے اس ملک کے اگر ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈالا ہوگا، ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ جو ہے چوری کی ہوگی، لہٰذا ہم اس کا حساب کتاب ان سے بالکل لیں گے. کل پاکستان کی تاریخ کا ایک اور سیاہ باب ختم ہوا، چیئرمین نیب کا ٹائم ختم ہوا اور وہ گئے جنہوں نے ماضی میں اس ادارے کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے استعمال کیا، اغوا برائے تاوان کی ادارہ بنایا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ایک بہت اچھے جو ہے وہ ہمیں چیئرمین نیب دیں گے جو کہ اکراس دی بورڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے، اکراس دی بورڈ احتساب کریں گے. لہٰذا یہی گزارشات تھی. اور ساتھ ساتھ میں ایک دفعہ پھر، کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز کمیونٹی کا بڑی تشویش ہے ایم ٹی آئی سسٹم کے اوپر، ہم نے وعدہ کیا تھا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی ہم ایم ٹی آئی کا سسٹم کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کا خاتمہ کریں گے. ہماری اسلام آباد میں حکومت ہے، اس کے اوپر کام شروع ہے انشاءاللہ. ایم ٹی آئی اور پی ایم سی ان دونوں کا خاتمہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایجنڈے میں شامل ہے، ہمارے اولین ایجنڈے میں شامل ہے کہ ہم اس چیز کا جو ہے خاتمہ کریں گے. تو یہی گزارشات تھی. اور ایک بار پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ اتوار کے دن پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں جو ہے وہ پاکستان کھپے کی ریلیاں نکال رہی ہے. شکریہ. قائرہ صاحب، جس طرح آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں فرمایا کہ عمران خان ملک کے خلاف جو ہے وہ توڑنے کی باتیں کر رہا ہے، آپ حکومت میں ہیں، اس کے سب سے بڑے اقتداری بھی ہیں،
جو پاکستان کھپے کی ریلیاں نکالنے سے آپ کس کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ اگر وہ غدار ہے ملک توڑ رہا ہے تو گرفتار کریں، ایک بات ہوگی۔ دوسرا اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو تحریک عدم اعتماد آپ لائے اس کے نتیجے میں آپ حکومت میں آئے، اور اس 1.5 ماہ کے اندر جو 3.5 سال کے اندر نہیں ہوا وہ 1.5 ماہ کے اندر ہو گیا، اس کی سیاسی قیمت آپ کو کتنی ادا کرنی؟ دیکھیے، پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ عمران غدار ہے۔ ہم کسی سیاسی رہنما کو غدار نہیں کہتے۔ اس کے اقدامات سے، اس کے خیالات سے، اس کے کہے ہوئے الفاظ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ وہ پاکستان کے اوپر کتنا بڑا حملہ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کی تصحیح کی بات کرتے ہیں۔ ہم غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ پہلی گزارش۔ دوسرا یہ ہے، بالکل جی کرتے ہیں، میں بیٹھا ہوں جی، بالکل آپ کے سوال لے کے جائیں۔ دوسری گزارش یہ ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کا اشارہ بنیادی طور پہ پیٹرول کی قیمتوں، تیل کی قیمتیں بڑھنے میں ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھنے کی طرف ہے۔ یقیناً بہت بڑا، بہت مشکل، بلکہ مجھے کہنے نہیں دیجیے، ایک برا فیصلہ کرنا پڑا۔ جو چیز عوام کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتی ہے وہ یقیناً بری ہے۔ ہم نے ایک برا فیصلہ کیا، لیکن ہمارے پاس کیا آپشن تھے؟ یہ فیصلہ کرتے یا انتہائی برا فیصلہ کرتے کہ اگر ہم یہ نہیں بڑھاتے تو اس کے سرکمسٹانسز کیا تھے؟ اس کے سرکمسٹانسز کی صورت میں اگر پاکستان کو بیرونی جو سپورٹ مل سکتی ہے، وہ IMF سے ہو، وہ سعودی عربیہ سے ہو، وہ باقی ممالک سے ہو، باقی فورمز سے ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہو، ورلڈ بینک سے ہو، اگر وہ بھی رک جائے اور پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے تو اس کے کیا معنی ہے؟ اس وقت آپ یس میں بالکل اقرار کر رہا ہوں کہ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، تکلیف دہ فیصلہ ہے، اور ہمیں یہ بات بالکل تکلیف میں ہے، لیکن آپ کے پاس آپشن یہ تھی کہ یا آپ پانی میں گریں یا آپ کھائی میں گریں۔ یہ فیصلہ کر کے پانی میں گریں تاکہ ہاتھ پاؤں مار کے شاید پانی سے باہر نکل پائیں گے۔ اگر آپ کھائی سے گرے ہوتے تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ ایک فیصلہ کرنا پڑا ہے، یقیناً بہت مشکل ہے، اور اس کا علاج ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ ملک کے اندر اس وقت کوئی 20% کے قریب یا 15-16% کے قریب پیٹرول جو ہے وہ موٹر بائیکرز یا چھوٹی گاڑیوں والے تھوڑے جو تعداد میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے۔ بہت بڑی تعداد میں فیول جو ہے یہ عمراء استعمال کرتے ہیں۔ ایک بندہ جو 20-30 لاکھ کی گاڑی لے کے چل رہا ہے، یا 50 لاکھ کی یا کروڑ کی یا 2 کروڑ کی یا 10 کروڑ کی گاڑی استعمال کر رہا ہے، وہ بھی سبسڈی والا تیل استعمال کرے، اور 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانے والا 70 cc ہونڈا میں یا ایک رکشے میں وہ بھی سبسڈی والا تیل استعمال کرے، ایسی سبسڈی ممکن نہیں ہے اور نہ ملنی چاہیے۔ اگر ہم اس ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جائیں گے، یہی پاکستان کا علاج ہے۔ یہ این بلاک سبسڈیز کا عمل روکنا پڑے گا۔ دیکھیے، حکومت کے پاس کیا راستے تھے؟ اگر ہمارے اوپر فائنینشیل کنسٹرینٹس آئے تو آپ نے یقیناً یہ فیصلے بھی کرنے تھے، دوسرے فیصلے کرنے تھے کہ آپ اپنی امپورٹس کو اس صورت میں کریں کہ آپ کے ڈالر کی کنزمپشن کم ہو۔ گورنمنٹ نے امپورٹ بین کی ہے بہت سارے آئٹمز کی، ہنڈریڈز آف آئٹمز کی۔ اب یہ ساتھ فوری طور پہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کی کہ اس کے اندر WTO ہے، اس کے اندر بائیلیٹرل ٹریڈ کے ساتھ بہت سارے ملکوں کے ساتھ معاہدے ہیں۔ اگر آپ یونیلیٹرلی اپنے طور پہ بیٹھ کے معاہدے دیکھے بغیر، ان سے بات کیے بغیر ٹریڈ بند کر دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں، اور جواب میں وہ بھی وہی عمل کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ کیا ہم اس میں سروائیو کر لیں گے؟ تو حکومت ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کے، جس طرح پچھلا جو اضافہ کیا گیا وہ بھی ایک مشکل فیصلہ تھا، وہ بھی ایک برا فیصلہ تھا، میں بالکل مانتا ہوں، اور میں کسی کے دوسرے کے اوپر الزام نہیں دے رہا۔ میں خان صاحب کے زیادتیاں بالکل تھی، انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی تھی کہ انہوں نے جب تیل کی قیمتیں بڑھنی تھی نہیں بڑھائیں، وہ جاتے جاتے تیل کی قیمتیں کم کر گئے چیپ پاپولیرٹی کے لیے، اور ہمارے لیے بارودی سرنگیں۔ اب ان بارودی سرنگوں کو دیکھنا یہ ہے کہ کئی ایٹامک سرنگیں نہ بن جائیں گے، اس لیے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ پچھلا جب فیصلہ کیا تھا اس پہ بھی حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے 28 ارب روپے کی سبسڈی کا اعلان کیا تھا۔ اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو پاکستان کا موسٹ والنریبل طبقہ ہے ان کو
مزید سبسڈی کا عمل جو ہے بڑھایا جائے, ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے, لوگوں کی زندگی میں جو تلخیاں اس کو کم کیا جائے. لیکن جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ ایک برے فیصلے اور ایک انتہائی برے فیصلے کے درمیان چوائس تھی, ایک اچھے اور مشکل فیصلے کے درمیان چوائس نہیں تھی. میرا سوال یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور قیمتوں میں اضافے سے زراعت کی صنعت پر بہت بڑا اثر پڑے گا. عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے, حکومت عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے اور زراعت کی ترقی کے لیے مستقبل میں کیا اقدام اٹھانے کا اتفاق کرتے ہیں؟ میں نے عام آدمی کے لیے تو گزارش کر دی کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے. ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس ڈیٹا کو بھی استعمال کرتے ہوئے اس کارڈ کے ذریعے جو ہمارے بائکرز ہیں, جو چھوٹے, جو لو انکم کیٹیگری سے ہمارے بھائی بہن تعلق رکھتے ہیں, ان کو سبسڈی دینا چاہتے ہیں. اور جو ہیوز ہیں, جن کے پاس وسائل موجود ہیں, ان کو سبسڈی نہیں ملنی چاہیے, ان کو ٹیکس لگنے چاہیے. جہاں دولت مندوں کی دولت میں بہت اضافہ ہوا ہے وہاں غربت بہت بڑی ہے. جہاں غربت بڑی ہے, غربت کو سپورٹ کرنا ہے, اور جہاں دولت بڑی ہے وہاں سے ٹیکس لینے ہیں, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہم وہ بھی کر رہے ہیں. کسانوں کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی پچھلی کیبنٹ میں, اس کے اندر خورشید شاہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اس میں سینئر ہمارے جو منسٹرز ہیں اور کولیگز ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے. بلا شبہ زراعت پاکستان کا مطلب واحد سلامتی کا رستہ ہے. کوئکسٹ وے میں پاکستان کی جو ضرورتیں ہیں ان کو اسی سے پورا کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے ہم نے جو ٹاسک فورس ہے وہ اپنی سفارشات دے گی. اس میں سپورٹ پرائس بھی ہوگی, اس میں بہتر بیج کا طریقہ کار بھی ہوگا, کیسے پروڈکٹیوٹی بھی بڑھائی جا سکتی ہے, اور اس وقت ملک میں پانی کی قلت ہے اس کا کیسے بہتر علاج ہو سکتا ہے, ٹیوب ویلز کیسے بہتر. تو اس کا ایک کمپریہنسو پلان اگلی ویک انشاءاللہ میٹنگ میں وہ آ رہا ہے. اور بجلی کا جو بحران ہے اس پہ قابو پانے کے لیے جہاں پہ بجلی کی پروڈکشن بڑھائی جا رہی ہے, آلریڈی کیپیسٹی موجود ہے, لیکن لوڈ شیڈنگ بنیادی طور پہ اس لیے بھی کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ کے پاس اگر کارخانے موجود ہیں تو انتہائی مہنگی بجلی کا نظام جو تیل کے ذریعے پیدا ہو سکتی ہے وہ آپ مخصوص اوقات میں کرتے ہیں. اس کے لیے بھی ایک کنزرویشن یعنی بچت کا پلان جو ہے وہ بھی منگل والی جو ہماری میٹنگ ہوگی کیبنٹ کی اس میں پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا تھا. تو ہم یہ جو لوگوں کے اندر بحث ہے یا ہمارے کچھ ساتھی بحث چلا رہے ہیں کہ جی حکومت نہیں کر رہی, حکومت بھی اپنا سارا جو بیلٹ ٹائٹ کر رہی ہے. اگر ہم عوام کو کہہ رہے ہیں تو ہم عوام کے پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ اور فیصل کریم کنڈی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.